مولانا ابھی کچھ دن پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اللہ نے انہیں ہندوستان میں اتارا اور اسلام کو بھی انہی کے ساتھ اتارا۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے اے بی وی پی نیوز پر ڈیبیٹ چل رہی تھی جس میں روبیکا لیاقت نے کہا کہ اسلام کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ 1450 سال 1500 سال کے قریب ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، ان پر اسلام کا نزول ہوا ہے۔ تو کیا اسلام کو آدم علیہ السلام سے جوڑنا چاہیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہیے؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب اسلام آیا، 1500 سال پرانا یہ مذہب ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو جو آدم علیہ السلام ہیں وہ بھی مسلمان تھے۔ سر پلیز تھوڑا تو لاجک لگائیے نا، اتنا بے تکا نہیں ہونا چاہیے لائف میں کہ لوگ جو ہیں ہنسنے لگے۔ دیکھیے اصل معاملہ کیا ہے کہ انسان چیزوں کو جو لیتا ہے وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے لیتا ہے۔ ہم جو بات کریں گے، جو ہمارا نظریہ ہے، ہم اس کے اعتبار سے بات کریں گے۔ ہمارا نظریہ کیا کہتا ہے، اور جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر بات یہ بھی آتی ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم کہاں سے پروف کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نزدیک قرآن کریم جو بات کہے وہ بالکل آخری بات ہے، اور ہم اس بات کے سامنے کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم ہے، تو وہ جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم قرآن کریم کو نہیں مانتا، تو اس کے سامنے اگر ہم قرآن کریم سے دلیل دیں تو اس کے لیے وہ بے معنی ہے۔ تو کیونکہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں اپنے نظریے کے اعتبار سے ہی جواب دوں گا۔ لیکن جو آپ نے ابھی جس نیوز اینکر کی بات کی ہے اس کے نام سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ بالکل، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر یا تو وہ قرآن کریم کو جانتی نہیں ہے، اور سچائی یہ ہے کہ ایک مسلمان آج قرآن کریم کو کہاں جاننے والا ہے، تو وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ قرآن کریم کے خلاف کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس اسلام کا تعارف خود کرایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے، ایمانیات میں سے یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے پہلا انسان ہم مانتے ہیں اسی طرح پہلا نبی بھی انہیں مانتے ہیں، تو ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے وہ انبیاء کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم انبیاء کے بارے میں یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جتنے رسولوں کو، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ان تمام نبیوں کو یہ ایک ہی دعوت لے کر بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو تمام انبیاء کو جو حکم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعوت لے کر بھیجا ہے وہ ایک ہی، اور یہی دعوت نبی کریم علیہ السلام بھی لے کر آتے ہیں۔ اب رہی بات یہ لفظ اسلام، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اسلام یہ لفظ جو ہے یہ لفظ آیا ہے 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے، نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے یہ اسلام یہ جو لفظ ہے یہ دنیا کے اندر نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کی معلومات اسلامک بالکل آج کل نہیں ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نام پہلے نہیں تھا، یہ نام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جب دنیا نے اس نام کو جانا ہے، ورنہ اس سے پہلے نام الگ الگ تھے۔ جیسے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کا نام سناتن دھرم ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا نام یہودیت ہے، اور عیسائی وہ کہتے ہیں عیسائیت ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام جو لفظ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم خود یہ بات بتلاتا ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ یہ جو تمہاری ملت ہے، تمہارا مذہب ہے، یہ حضرت ابراہیم کا بھی مذہب یہی تھا،
جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی تمام انبیاء ایک ہی مذہب لے کر آئیں، ایک ہی دعوت لے کر آئیں، بالکل بالکل تو یہی بات قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مذہب تھا یہ، اور اسلام نام، مسلمان نام، ہوا سماکم المسلمین، یہ نام حضرت ابراہیم نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کب تھے؟ پہلے تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی انہی کے بعد ہیں، حضرت موسیٰ بھی انہی کے بعد ہیں، حضرت داؤد بھی انہی کے بعد ہیں، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ان کی اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام دیا ہے۔ اب اس کو ذرا سا، یہ جو ایک بات ہم نے کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسلام رکھا تھا، لیکن یہ مذہب تو حضرت آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ تعلیمات تو حضرت آدم سے چل رہی ہیں، تو یہ بات کیسے صحیح ہوگی؟ اس کو آج کی عام زندگی کے اندر سمجھنا بہت آسان ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے، انجیل جی جسے بائبل کہتے ہیں، وہ بھی اسلامی کتاب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور جو ہے وہ بھی اسلامک کتاب ہو گئی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت جو ہے وہ بھی اسلامک کتاب ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ جی اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے۔ پیغام تو ایک ہی ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کے ٹائم پر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ونڈوز ایک پروگرام ہوتا ہے، کون سا ونڈو آج کل چل رہا ہے لیٹسٹ؟ 11 ونڈوز 11 ہے نا، ونڈوز 11 آج کل چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 10 تھا، اس سے پہلے 9 تھا، اس سے پہلے 8 تھا، اس سے پہلے 7 تھا، 6 تھا، یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ 11 چل رہا ہے، 10 کچھ نہیں ہے، یا ہم یہ اعتراض کریں کہ بھئی 11 میں جو پروگرامز ہیں اس کی وجہ سے یہ 11 تھے آج، تو ہم جو ہے 10th کے اندر جو پروگرامز تھے ہم انہیں کیوں اگنور کر دیتے، انہیں کیوں ہم نے چھوڑ دیا؟ انہیں بھی اس میں شامل کرو، اس میں ایڈ کرو۔ زمانے کے اعتبار سے وہ اپ گریڈ ہوتا چلا گیا، بالکل جب اپ گریڈ ہوا تو ایک نئی چیز آ گئی، پھر اس کے بعد اور اپ گریڈ ہوا تو اور نئی چیز آ گئی، لیکن جو لیٹسٹ چیز ہوگی جب آپ اس کو یوز کریں گے تو پیچھے والوں کو چھوڑ دیں گے۔ بالکل یہاں تک کہ پریشانی، آپ ذرا سا اندازہ کریے، اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اگر آپ آج کمپیوٹر کے اوپر، اپنے کمپیوٹر کے اوپر ونڈوز 10 ڈالیں گے اگر آپ، تو بہت آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بہت سے کاموں کو کرنے سے معذور ہو جائے گا، وہ کر نہیں پائے گا۔ بالکل ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اگر ہم ان تمام پرانی شریعتوں کو یا ان کی کتابوں کو آج اگر ہم لینے لگیں گے تو انسانی زندگی پر اس کا اثر پڑے گا اور انسانی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ اپ گریڈ ہوتا چلا گیا ہر دور کے اعتبار سے، اور اس کا لاسٹ ورژن جو ہے وہ اسلام، جو آج نبی کریم علیہ السلام کا مذہب ہے، یا قرآن کریم جو ہے وہ اس کا لاسٹ ورژن ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی آپ حضرت عیسیٰ کو بھی مانو، آپ ان کی کتاب کو سے بھی چیزیں لو، اس کے مطابق بھی زندگی گزارو، حضرت موسیٰ کی کتاب سے چیزیں لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو میرا سوال یہی کھڑا ہے، میری طرف سے سوال یہی کیا جائے گا کہ پھر آپ اپنی عام زندگی میں اس کو کیوں اپلائی نہیں کرتے ہو؟ وہ تمام آپ چیزیں جو آپ کے اپ گریڈ ہوتی چلی آ رہی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، ان کے اندر آپ اس فارمولے کو یا اس قانون کو کیوں وہ نہیں کرتے ہو، اپلائی کرتے ہو؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، بالکل لاجیکل بھی ہے یہ ہاں بات۔ لاجیکل بات۔ اب سوال یہ ہے، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اپ گریڈ ہوتا چلا گیا تو اب 1400 سال سے کیوں رکا ہوا ہے؟ ٹھیک، اب جب آپ کسی چیز پر اعتماد کر رہے ہو، اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے اسے آپ کو ماننا پڑے گا۔ بالکل اس اپ گریڈڈ جو قرآن کریم آیا سب سے لاسٹ میں،
اور سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو قرآن کریم آیا، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی ورژن نہیں آنے والا۔ یہ بھی بات بالکل لاجیکل ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ جو سافٹ ویئر بن رہے ہیں، جو کمپنیز بنا رہی ہیں، اگر وہ کسی ورژن کو یہ کہہ دیں کہ یہ لاسٹ ہے، اب ہم اس کے بعد نہیں بنائیں گے یا اس میں کچھ اپ گریڈ نہیں کریں گے، تو آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے، تو ماننا یہ پڑے گا۔ ماننا پڑے گا آپ کو۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھیجنا شروع کیا، یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا۔ تو جو کمپنی آنر ہے، جو مالک ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اس کا لاسٹ ورژن اتار کے اور فل اسٹاپ لگا دے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں آنے والا، یہ لاسٹ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور یہ کہا کہ یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد کچھ نیا نہیں آنے والا ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اس بات کو تمہاری نہیں مانتے، تو پھر آپ پروف لاؤ کہ کوئی ایسا آدمی اس نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایسا آیا ہو جس نے یہ دعویٰ تو کیا ہو اور دعوے کے ساتھ ساتھ اس نے اسے ثابت بھی کیا ہو۔ اس لیے کہ دعویٰ کرنے والے تو نبوت کے سینکڑوں ہوئے ہیں، لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکے، بالکل۔ تو آپ اس کو ثابت کر دو لا کر، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر پائی ہے آج تک۔ ادھر قرآن کریم کو جو مالک ہے اس نے کہہ دیا کہ لاسٹ ورژن ہے، اور ادھر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک کوئی آدمی دعویٰ کرنے والا اسے ثابت نہیں کر سکا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ پہلا یعنی یہ چلا تو آ رہا ہے پہلے انسان سے۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی کہ پہلا انسان حضرت آدم ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور کیونکہ وہ پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ، تو انبیاء جو ہیں وہ تمام کے تمام ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، ایک ہی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو ثابت کر دیا، اور یہ نام بھی نیا نہیں ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو دیا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اچھا مولانا، وہ ایک اور بات اپنے انہوں نے ڈیبیٹ میں کہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں اور قریباً 6 کا انہوں نے نام لیا کہ پیغمبر آئے ہیں، اور ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، جس میں 4 رسول ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی کہ ہم نے غلط سنا ہے یا وہ غلط بول رہی ہیں، اس پہ آپ تھوڑا سا کر دیجیے تشریح۔ پروفیسر صاحب پلیز، آپ بہت کنفیوز کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے 6 پیغمبر ہوئے؟ کتنے پیغمبر؟ ہے نا 1,24,000 پیغمبر ہیں سر، وہ انبیاء ہیں، آپ اور کنفیوز مت کیجیے۔ جی بتائیں۔ 1,24,000 انبیاء ہیں اور 6 پیغمبر ہیں؟ جی نہیں، آدم علیہ السلام سے شروعات کر کے آئیے نا، پھر جی میں آپ چھٹے بتا رہا ہوں، پیغمبر پر آئیے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 1,24,000 پیغمبر ہیں، نبی پیغمبر رسول سب ہم مانا شبد ہے۔ ہاں مان لیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں مانوں گی آپ کی بات۔ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا 1,24,000 انبیاء ہیں اور 6 پیغمبر ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام کے اوپر بولنے بیٹھ جاتا ہے، یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ اس سے زیادہ کھلی ہوئی جہالت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جن کا کوئی اگر ان سے مانگا جائے ثبوت تو وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء اور پیغمبر ان میں کوئی فرق نہیں ہے، زبان الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں۔ عربی میں نبی کہتے ہیں اور فارسی میں پیغمبر کہتے ہیں۔ نبی کو فارسی زبان کے اندر پیغمبر کہتے ہیں اور عربی کے اندر اسی کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں۔ تو انبیاء اور پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انبیاء تو 1,24,000 آئے ہیں، اور رسول جو ہیں وہ آئے ہیں، ویسے تو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں 4 آئے ہیں۔ البتہ علامہ ابن کثیر اور علامہ قرطبی وغیرہ نے روایات پیش کی ہیں اور ثابت کیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 313 کے آس پاس ہے۔ تو لیکن ایک نارمل وے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ
رسول 4 ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیوز چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، عالم کو یا کسی اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر کو یا کسی ایسے آدمی کو جس کا ایک عام تصور یہ جاتا ہے کہ یہ دین اسلام کی بڑی معلومات رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب پری پلان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جان بوجھ کر لے کر آیا جاتا ہے جنہیں دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی، اور ان کو لا کر پھر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اینکر ہوتا ہے وہ زبردستی اپنی بات شور مچا کر اپنی بات زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے شور مچا کے بہت بڑا تیر مار لیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ سمجھدار لوگ ان تمام باتوں کو سمجھتے ہیں اور وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں، ان کے جھانسے میں نہیں پھنستے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر 6 ہوئے ہیں اور نبی جو ہیں وہ 1,24,000 ہوئے ہیں، تو انہی کی اپنی بات کے اندر، ایک ہی بات کے اندر وہ 2 مختلف باتیں کہہ رہی ہیں، نبی بھی وہی، پیغمبر بھی وہی۔ اب ان کی بات کے اعتبار سے 1,24,000 مانے کہ 6 مانے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو جو وہ کہنا رسول چاہ رہی ہوں لیکن انہوں نے پیغمبر کہہ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ڈیجٹس ہیں وہ بالکل غلط ہی بتائی ہیں، یا تو 4 بتاتے یا پھر وہ 313 جو ثابت ہیں وہ بتاتے، 6 کا تو کہیں سے تبصرہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ وہ رسول کہنا چاہتی تھیں اور انہوں نے غلطی سے پیغمبر کہہ دیا ہے تو بھی غلط بات ہے۔ جی جو جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ یا تو 4 کہتی، لیکن 4 نہیں 6 کہا، 6 کا تو کہیں سے کہیں تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ خیر، اس کے اندر یہ تمام باتیں جو میں نے کہی ہیں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے کیا نظریات ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم کیا مانتے ہیں، ہم وہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا کیا مانتا ہے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، یا غیر مسلم کیا سمجھتا ہے، کیا مانتا ہے، وہ جانے۔ لیکن آپ کو اس تمام بات سے جو اتنی تفصیل سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ اسلام حضرت آدم کے دور سے ہے، بالکل بے شک۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نازل کیا تھا، تو حضرت مولانا ارشد مدنی نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے، اور ان کی جو شخصیت ہے اور ان کا علمی جو مقام ہے، ہم لوگ اس کے آسنگ پاسنگ بھی نہیں ہیں، بالکل تو ان کی بات کیسے درست کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی علمی شخصیت کے سامنے ہم کوئی زبان درازیاں کریں، بالکل، کوئی بات بالکل۔ کہیں، تو بالکل ان کی بات جو ہے وہ درست ہے۔ بہت شکریہ۔